بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چھٹے سپارے میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 53 تک ہم نے گزشتہ درس میں ترجمہ کیا تھا، 53 تک۔ آگے آیت نمبر 54 اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے۔ ارتد یرتد، مرتد ہو جانا، دین کو چھوڑ دینا، دین سے پھر جانا۔ مرتد اسی سے بولا جاتا ہے کہ جو دین کو چھوڑ کے دین سے نکل جاتا ہے، اسلام سے نکل جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کافر، جس نے ایمان قبول ہی نہیں کیا۔ ایک منافق ہوتا ہے، جو ان کی بھی دو قسمیں تھیں، کچھ تو اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے، اندر سے کافر تھے، اور کچھ تذبذب کا شکار تھے کہ کبھی ادھر کبھی ادھر کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے۔ تو کافر جس نے اسلام قبول ابھی تک نہیں کیا، منافق جو دل میں کفر چھپائے، ایمان ظاہر کرے، یا کلمہ تو پڑھتا ہے لیکن اس کا دل کسی طرف مطمئن نہیں ہے، تذبذب کا شکار ہے۔ لیکن مرتد اسے کہتے ہیں کہ جو مسلمان ہو اور پھر اسلام سے وہ نکل جائے، پھر جائے، اسلام کو چھوڑ دے، اس کو مرتد کہا جائے گا۔ تو من یرتد منکم عن دینہ، جو اپنے دین سے پھر گیا، نکل گیا، یعنی اسلام لانے کے بعد کافر ہوا۔ اب اس کا آگے جواب نہیں ہوتا ہے کہ یہ ایک یعنی شرط کے طور پر کہ جو تم میں سے دین سے پھر گیا تو پھر کیا ہوگا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ کہ اگر کوئی ایمان قبول کرتا ہے تو اپنے فائدے کے لیے اس کا اپنا فائدہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں کر رہا۔ اور اگر کوئی دین سے پھرتا ہے تو وہ بھی اپنا نقصان کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس میں کوئی نقصان نہیں ہے۔ یعنی کسی کے ایمان قبول کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور نہ کرنے سے یا دین سے نکل جانے سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں ہے۔ انسان کا اپنا فائدہ اور نقصان ہوتا ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہوگا کہ اگر کوئی دین سے مرتد ہوگا تو وہ اپنا ہی نقصان کر رہا ہے۔ آگے فرمایا، ہاں فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ لائے گا ایک ایسی قوم، يُحِبُّهُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں پسند فرماتا ہے، ان سے محبت فرماتا ہے، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے لیے وہ بڑے نرم ہوں گے۔ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، کافروں پر بڑے بھاری ہوں گے۔ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے۔ وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈریں گے۔ خاف یخاف، تو اس سے جمع کا صیغہ یخافون، کہ وہ نہیں ڈریں گے لومۃ لائم، کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے۔ لومۃ لائم یہ لفظ اردو میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اسی مفہوم کے اندر۔ لومتن، ملامت کرنا، کسی کو آر دلانا،
کہ تم نے یہ کیوں کیا، ایسے کیوں کیا، یوں کیوں کر رہے ہو، تو اس کو لومتن کہتے ہیں۔ لائم اس سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے کہ ملامت کرنے والا۔ لومتن، لام یلوم، ملامت کرنا، لومتن اس کا مصدر ہے، اور لائم اس میں فاعل ہے ملامت کرنے والا۔ اب انسان کسی دوسرے کو کسی بات پہ آر دلاتا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا، ایسے کیوں کر رہے ہو، ایسا لباس کیوں پہنا ہوا ہے، ایسی وضع قطع کیوں کی ہے، انسان اس سے بعض اوقات شرمندہ ہو جاتا ہے۔ کوئی کہتا ہے بھئی یہ لباس تمہیں اچھا نہیں لگتا، انسان کہتا ہے بھئی ہاں یہ ایسا لباس نہیں پہننا چاہیے، تمہاری ایسی وضع قطع نہیں ہونی چاہیے، تمہیں داڑھی اچھی نہیں لگتی ہے، اس طرح کی آدمی بات کرتا ہے، سننے والا سوچتا ہے، تو یہ ہوتا ہے لومت لائم۔ کبھی کسی بری بات پہ انسان کو ملامت کی جاتی ہے کہ تم شراب کیوں پیتے ہو، جھوٹ کیوں بولتے ہو، ہیں جی حرام کیوں کھاتے ہو۔ یہ چیز اچھی ہے کسی کو بری بات پہ ملامت کرنا، اس کو روکنا، لیکن اچھی بات پہ ملامت کرنا برا ہے۔ کہ کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس کو اس پہ ملامت کرنا، بھائی تم نماز کیوں پڑھتے ہو، واعظ کی مجلس میں کیوں جاتے ہو، تو اچھی بات پہ ملامت کرنا برا ہے، اور بری بات پہ ملامت کرنا اچھا ہے، کسی کو غلط کام سے روکنے کے لیے ہو۔ تو انسان یعنی مسلمان کے لیے سب سے جو معیار ہے وہ اللہ رسول کا حکم ہے، کہ اللہ رسول کا حکم ہے، اس کے مطابق ہم چل رہے ہیں۔ پھر کوئی ملامت کرتا ہے، کوئی برا سمجھتا ہے تو سمجھتا رہے۔ ہم اگر اللہ رسول کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں، کسی کو اچھا نہیں لگتا، وہ کہتا ہے یوں اچھا نہیں لگتا، یہ لباس اچھا نہیں لگتا، یہ وضع قطع اچھی نہیں لگتی، یوں اچھا نہیں لگتا، لوگ اچھا نہیں سمجھتے، بھائی سمجھتے رہے، ہم نے تو اللہ رسول کا حکم دیکھنا۔ تو اللہ رسول کے حکم پر عمل کرنے کے لیے اگر کوئی اس وجہ سے ملامت کرتا ہے تو پھر کرتا رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ نہیں ڈریں گے، اس سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ لوگ کیا کہیں گے، بھائی لوگ کیا اس کے بارے میں سوچیں گے۔ دیکھنا یہ ہے کہ اللہ رسول کا حکم کیا ہے۔ جب اللہ رسول کے حکم کے مطابق چل رہے ہیں تو پھر کسی لومت لائم، ملامت کرنے والے کی ملامت انہیں کچھ اس سے نقصان نہیں ہوگا، وہ اس سے نہیں ڈریں گے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے عطا فرمائے۔ یعنی ایسی قوم کہ جو اللہ رسول سے محبت کرتی ہے، اللہ رسول ان سے محبت کرتے ہیں، مومنوں کے لیے نرم، کافروں پر سخت، اور اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور کسی ملامت کرنے کی ملامت سے وہ نہیں ڈریں گے۔ تو یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اس کے فضل سے، کیونکہ انسان کوئی بھی نیکی وہ کرتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، اور اگر کسی برائی سے رکتا ہے تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے ہے، اس کی توفیق سے ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توفیق دی تو وہ برائی سے رک گیا۔ تو یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا، علم والا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ، بے شک تمہارا ولی، تمہارا دوست اللہ ہے اور اس کا رسول ہے۔ والذین آمنوا، اور ایمان والے تمہارے دوست ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور یعنی واو حالیہ، رکوع کی حالت میں وہ، یا رکع خشع کے معنی میں بھی ہوتا ہے کہ اللہ کا خوف دل میں رکھتے ہوئے وہ نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول سے دوستی کی،
اللہ رسول سے محبت کی، والذین آمنوا اور ایمان والوں سے دوستی رکھی، ایمان والوں سے محبت کی، فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ کہ بے شک اللہ کا حزب، اللہ کی جماعت ہی وہی غالب ہونے والے ہیں۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک غیبی خبر دی، مَن یرتد منکم عن دینہ، کہ جو اپنے دین سے پھرے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو اقتدار میں لائے گا کہ جو ان مرتدین کا کلا کما کریں گے، ان کو ختم کریں گے۔ یہ ایک غیبی خبر ہے دونوں طرح کی کہ کچھ لوگوں کا مرتد ہونا اور پھر ایسے لوگوں کا موجود ہونا یا برسر اقتدار ہونا کہ جو ان مرتدین کو ختم کریں، ان کا کلا کما کریں۔ دونوں یہ چیزیں واقع ہوئیں۔ چنانچہ مفسرین کرام نے لکھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو بہت سے لوگ مرتد ہو گئے۔ عرب کے لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان میں سے اکثریت جو ہے وہ مرتد ہو گئی، دین سے پھر گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں اعلان نبوت فرمایا، 13 سال تک مکہ مکرمہ میں حضور دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ بہت تھوڑے لوگ انہوں نے ایمان قبول کیا۔ پھر حضور ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو ایک اسلامی ریاست قائم ہو گئی، اور مکہ سے بھی لوگ ہجرت کر کے مدینہ شریف آتے رہے، اور جگہوں سے بھی یعنی لوگ ایمان قبول کیا۔ عام جو عرب تھے، یعنی باہر کے رہنے والے، دیہاتوں کے رہنے والے قبائل جو تھے، وہ دیکھ رہے تھے کہ ٹھیک ہے مکہ والوں سے جنگیں ان کی جاری ہیں اپنی قوم سے، تو دیکھتے ہیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے 8 ہجری میں، یعنی ہجرت کے 8 برس بعد مکہ شریف فتح ہو گیا۔ جب مکہ شریف فتح ہو گیا تو اب جو عرب کے قبائل وہ اس انتظار میں تھے کہ دیکھتے ہیں بھئی اپنی قوم سے ان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے، کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ وہ پھر قبائل جو ہیں انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ ان کے وفد خود ہی آتے، مدینہ منورہ میں ہر قبیلے کا وفد آتا اور اپنے قبیلے کی طرف سے وہ ایمان قبول کرتا۔ لیکن ابھی عرصہ بہت تھوڑا گزرا تھا، 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، تو اس کے 2 سال بعد 9 اور 10 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا، اور اس کے چند ماہ بعد یعنی حج کا مہینہ گزرا، اس کے بعد محرم، صفر اور ربیع الاول شریف میں حضور کا وصال ہو گیا۔ تو تقریباً 2 سال اور کچھ یعنی عرصہ یہ گزرا تھا فتح مکہ کے بعد، تو حضور کا وصال ہو گیا۔ تو عرب کے لوگ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا بھئی ان کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے، یہ دنیا سے تشریف لے گئے، چلو وہ پھر واپس اپنے یعنی دین کی طرف بہت سے لوگ چلے گئے۔ مفسرین کرام نے اس کی ساری تفصیل لکھی ہے۔ امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، اس کا واقعہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سوائے اہل مکہ اور اہل مدینہ اور بحرین کے قبیلہ عبد القیس کے عام عرب مرتد ہو گئے، وہ دین سے پھر گئے کہ ان کی وجہ سے، حضور کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے، وہ دنیا سے تشریف لے گئے، اب چھوڑو اس کو۔ بعض لوگ وہ کافر تو نہیں ہوئے، لیکن انہوں نے کہا بھئی ہم باقی سارے کام کریں گے، نماز پڑھیں گے، حج بھی کریں گے، جہاں ضرورت ہوگی جہاد بھی کریں گے، روزے بھی رکھیں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ زکوٰۃ کو وہ ایک جزیہ یا ٹیکس سمجھتے تھے، تو انہوں نے کہا ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے، باقی سارے کام کریں گے۔ کچھ لوگ مرتد ہو گئے،
کچھ قبائل نے کہا کہ باقی کام ہم کریں گے، ہم زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے وصال کے بعد آپ جب خلیفہ بنے تو اس کے فوراً بعد یہ سارے واقعات ہو گئے، کچھ لوگ مرتد ہو گئے، کچھ لوگ جو ہیں انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے جنگ کرنے کا ارادہ کیا۔ بعض قبائل جو مدینہ منورہ کے قریب رہتے تھے انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو یہ ارادہ، یہ بات پسند نہیں آئی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ مشورہ دیا حضرت صدیق اکبر کو کہ آپ ان سے کس طرح جہاد کر سکتے ہیں، جن لوگوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا ہے، باقی وہ اسلام کا انکار نہیں کر رہے، باقی سارے کام کہتے ہیں کریں گے۔ حضرت فاروق اعظم کا استدلال یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم دیا گیا ہے اس وقت تک کہ جب تک وہ لا الہ الا اللہ کے قائل نہ ہو جائیں۔ جب وہ یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کی توحید اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے قائل ہو جائیں تو فرمایا انہوں نے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیا اور ان کا محاسبہ یعنی اندرونی معاملہ وہ اللہ کے ہاں ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا استدلال یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ کا اکٹھا ذکر کیا ہے، تو جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح زکوٰۃ فرض ہے۔ تو جو آدمی کسی بھی اسلام کے رکن کا انکار کرتا ہے، باقی ساری چیزیں مانے، ایک چیز کا انکار کرے گا تو وہ کافر ہوگا۔ تو جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم باقی سارے کام کریں گے صرف زکوٰۃ نہیں ادا کریں گے، زکوٰۃ کا انکار کر رہے ہیں، تو وہ بھی اسی طرح کافر ہیں جس طرح دیگر کفار ہیں۔ لیکن صحابہ کرام کا یہ خیال تھا کہ چونکہ عام عرب جو ہیں وہ بالکل ہی مرتد ہو گئے، دین سے نکل گئے، تو پہلے ان سے معاملہ جو ہے وہ کیا جائے، ان سے جہاد کیا جائے۔ جب ان سے معاملہ حل ہو جائے، ان پہ غلبہ حاصل کر لیا جائے، تو بعد میں ان کو کہا جائے بھئی اگر تم نہیں مانو گے تو پھر تم سے لڑائی کی۔ یہ صحابہ کرام کا استدلال تھا۔ لیکن حضرت صدیق اکبر نے کیا کہا؟ من فرق بین الصلاۃ والزکاۃ، کہ جس نے نماز اور زکوٰۃ میں فرق کیا تو پھر صدیق کی تلوار اس کا فیصلہ کرے گی۔ حضرت صدیق اکبر نے فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر یہ لوگ ایک بکری کا بچہ جو زکوٰۃ کے طور پر حضور کے زمانے میں دیتے تھے اور اب اس کا انکار کریں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرنے والوں سے جنگ کرنا صحابہ کرام کو شروع میں ناپسند تھا۔ ان کا قول یہ تھا کہ یہ لوگ اہل قبلہ ہیں، یعنی نمازیں پڑھتے ہیں، قبلہ کی طرف منہ کرتے ہیں۔ لیکن حضرت انس فرماتے ہیں جب حضرت صدیق اکبر اکیلے ہی اپنی تلوار لے کے نکل پڑے تو پھر صحابہ کرام یعنی حضرت بعض روایات میں کہ حضرت صدیق اکبر سے گفتگو ہوئی، بات چیت ہوئی کہ بھئی بالآخر سب نے اس بات کو تسلیم کیا حضرت صدیق اکبر کے موقف کو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم کو شروع میں حضرت صدیق اکبر کا یہ فیصلہ پسند نہ تھا کہ زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے ساتھ جہاد کیا جائے، لیکن آخر میں ہم نے آپ کے خیال کی تعریف کی۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ان لوگوں سے جہاد کیا گیا جو لوگ مرتد ہوئے تھے، اور جن لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا تھا ان کو بھی اسی میں شامل کیا گیا، ان سے بھی جہاد کیا گیا اور سب سے لڑائی۔ یہ جو ارتداد کا سلسلہ تھا یہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی شروع ہو گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہی حضور کی ظاہری حیات میں حضور کے وصال سے پہلے ہی کچھ لوگوں نے اپنی اپنی نبوت کا اعلان کر دیا تھا کہ ہم بھی نبی ہیں، میں بھی نبی، مختلف قبائل کے اندر۔ ان میں ایک عورت بھی تھی، اس نے بھی یہ اعلان کیا تھا کہ میں بھی نبی ہوں، مجھ پر بھی وحی آتی ہے۔ تو یہ مختلف لوگ تھے جنہوں نے حضور کی ظاہری حیات میں ہی نبوت کا اعلان کیا تھا، لیکن یہ حضور کے وصال سے کچھ عرصہ پہلے کا وقت تھا۔ تو ایک شخص تھا جس کو اسود انسی کہا جاتا تھا، یہ یمن کے اندر رہتا تھا۔ تو یہ اس نے بھی نبوت کا اعلان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا حاکم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بنایا ہوا تھا۔ وہاں وہ حاکم تھے، حضور کی طرف سے گورنر تھے یمن کے۔ ان کو حضور نے پیغام بھیجا کہ لوگوں کو مضبوطی کے ساتھ دین پر قائم رہنے کی ترغیب دیتے رہیں اور اسود سے لڑنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں۔ چنانچہ ایک صحابی تھے جن کا نام تھا فیروز دیلمی، انہوں نے اس کو اسود انسی کو رات کو وقت اس کے گھر میں گھس کے اس کو قتل کر دیا۔ جب اس کو قتل کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی خبر دی۔ حضور نے صبح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جھوٹے مدعی نبوت کو قتل کر دیا ہے، بشارت دی کہ وہ مر گیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ حضور نے خبر دی اور پھر بشارت سنانے کے دوسرے روز حضور کا وصال ہو گیا، یعنی اس کے ایک دن بعد حضور کا وصال ہوا۔ ان دنوں میں حضور علیل تھے، تو جس دن خبر دی اس سے دوسرے دن حضور کا وصال ہوا۔ تو ویسے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس آدمی کو یہ پیغام دے کر مدینہ منورہ بھیجا تھا کہ اس جھوٹے مدعی نبوت کو قتل کر دیا گیا ہے، وہ جو ہے ماہ ربیع الاول شریف کے آخر میں وہ مدینہ منورہ میں پہنچا۔ حضور کا وصال ربیع الاول شریف کے شروع میں ہو گیا تھا۔ ایک شخص تھا جس کا نام تھا مسیلمہ، یہ مدینہ منورہ سے دور بنی حنیفہ یہاں رہتا تھا۔ اس کا بہت بڑا قبیلہ تھا اور اس کا یہ خیال تھا کہ اس کو بھی حضور کی نبوت میں شریک کیا گیا، یعنی یہ حضور کو بھی نبی مانتا تھا اور اپنے آپ کو بھی نبی کہتا تھا۔ اور اس کے قبیلے کے لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے اور انہوں نے اس کا کلمہ پڑھ لیا اور اس کو نبی ماننے لگے۔ تو اس کے قبیلے کے لوگوں کو کسی نے کہا بھائی تم جانتے ہو کہ یہ جھوٹا آدمی ہے، تو اس جھوٹے کو تم نبی مانتے ہو، اس کا کلمہ پڑھتے ہو۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہے تو اپنے قبیلے کا نا، یعنی یہ عصبیت، یہ جو چیز ہے نا کہ اپنے قبیلے کا ہے چاہے وہ جیسا بھی ہو اس کی حمایت کرنی ہے، یہ بری ہے۔ اچھی چیز میں حمایت کرنا اچھی ہوتی ہے، لیکن برائی میں صرف اس وجہ سے حمایت کرنا کہ یہ اپنی پارٹی ہے، اپنا قبیلہ ہے یا اپنا علاقہ ہے، کسی بھی وجہ سے کسی برائی کی جو حمایت کرنا، یہ تعصب جو ہے یہ برا ہے۔ تو وہ کہنے لگے چلو کچھ بھی ہے تو اپنے قبیلے کا نا، تو قریش کے سچے نبی کی بجائے ہمیں اپنے قبیلے بنو حنیفہ کا جھوٹا ہی جو ہے وہ قبول ہے۔ یعنی مانتے وہ بھی تھے کہ سچے نبی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، یہ تو جو ہے وہ جھوٹا ہے، لیکن کہنے لگے اپنے قبیلے کا ہے تو قریش کے سچے نبی کی بجائے جھوٹے اپنے قبیلے کا جھوٹا ہی ہمیں قبول ہے۔ تو بہرحال 10 ہجری کے آخر میں یعنی حضور کے وصال سے پہلے ہی اس نے
نبوت کا اعلان کر دیا تھا، اور اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خط لکھا، اور خط میں کیا لکھا کہ مم مسیلمۃ رسول اللہ، کہ اللہ کے رسول مسیلمہ کی طرف سے یہ خط ہے، الی محمد رسول اللہ، اللہ کے رسول محمد کی طرف، یعنی حضور کو بھی وہ رسول مانتا تھا اور اپنے آپ کو بھی وہ رسول کہتا تھا۔ اس کے بعد اس نے یہ لکھا کہ آدھی زمین میری اور آدھی آپ کی، یعنی ٹھیک ہے یہ علاقہ جو ہے یہ میرے لیے اور وہ علاقہ جو ہے آپ کا۔ پھر دو آدمیوں کو اس نے وہ خط دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا۔ وہ خط لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے تو حضور نے فرمایا کہ اگر قاصدوں کو پیغام لے کے آنے والے جو سفیر ہیں ان کو قتل کرنا یعنی یہ برا نہ ہوتا اور قاصدوں کو قتل نہ کرنے کا مجھے حکم نہ دیا گیا ہوتا تو میں تم دونوں کو قتل کر دیتا، لیکن ان کو قتل اس لیے نہیں کیا کہ قاصدوں کو قتل کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو منع فرمایا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف خط لکھا کہ من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی مسیلمۃ کذاب، کہ یہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے خط ہے مسیلمہ کی طرف سے جو کذاب ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے۔ کاذبہ یکذب جھوٹ بولنا، اس سے کاذبن اسم فاعل آتا ہے، اور کذاب مبالغہ کا صیغہ ہے، بہت ہی جھوٹا، جس کا کام ہی جھوٹ بولنا، اوڑھنا بچھونا جس کا جھوٹ ہو۔ تو فرمایا کہ یہ اللہ کے رسول، اس نے لکھا تھا نا کہ یہ اللہ کے رسول مسیلمہ کی طرف سے یہ خط ہے اللہ کے رسول محمد کی طرف صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو حضور نے اس کا جواب لکھا یہ کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ خط ہے مسیلمہ کی طرف جو کذاب ہے، جھوٹا ہے، اور فرمایا کہ ساری زمین اللہ کے لیے، اللہ کی ملکیت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اس کو عطا فرما دیتا ہے، اس کا مالک بنا دیتا ہے۔ اچھا انجام پرہیزگاروں کا ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علیل ہوئے اور ربیع الاول شریف میں حضور کا وصال ہو گیا۔ پھر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو آپ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی سرکردگی میں ایک بہت بڑا لشکر جو ہے وہ بھیجا اسی مسیلمہ سے لڑنے کے لیے۔ اس کا قبیلہ اور اس کے گرد و پیش کے لوگ جو تھے وہ اس کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اس نے بھی بہت بڑا لشکر جمع کیا ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ لشکر لے کے گئے اور وہاں پہ جنگ ہوئی، گھمسان کی جنگ پڑی، ہزاروں جو اس کے حواری تھے وہ قتل ہوئے، اور بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اس جنگ میں شہید ہوئے۔ بہت سے ایسے صحابہ کرام جو قراء تھے، حفاظ تھے، جنہوں نے پورا قرآن پاک یاد کیا ہوا تھا، وہ اس جنگ میں شہید ہوئے۔ بالآخر حضرت وحشی انہوں نے اس مسیلمہ کذاب کو قتل کیا، اور جب وہ قتل ہو گیا تو پھر اس کی قوم جو ہے وہ شکست کھا گئی۔ حضرت وحشی یہ کون تھے؟ یہ مکہ مکرمہ میں تھے اور مطعم بن عدی اس کے غلام تھے۔ جنگ بدر میں حضرت حمزہ نے بہت سے لوگوں کو قتل کیا تھا، تو اس میں مطعم بن عدی اس کا بھی کوئی عزیز تھا، تو مطعم بن عدی اس نے وحشی سے کہا کہ اگر تم حمزہ کو قتل کر دو تو تم آزاد ہو۔
تو یہ جو ہے انہوں نے پوری تیاری کی غزوہ احد جب لشکر آیا کفار کا احد میں تو یہ بھی ساتھ آئے۔ اب یہ ایک چٹان کی اوٹ میں، یعنی جس طرح آدمی پوزیشن لے کے بیٹھا ہوا ہوتا ہے، برچھا ہاتھ میں تھا اور بیٹھے ہوئے، حضرت حمزہ جب قریب سے گزرے تو اس کے سامنے آئے تو اس نے وہ برچھا پھینکا جو سیدھا حضرت حمزہ کے پیٹ میں لگا اور دوسری طرف نکل گیا۔ اس کی وجہ سے پھر حضرت حمزہ کی شہادت ہو گئی۔ تو غزوہ احد میں انہوں نے، وحشی نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا، حضور کے چچا، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ تھا۔ اب جب مکہ فتح ہوا تو پہلے یہ وہاں سے مکہ شریف سے بھاگ کے طائف چلے گئے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ حضور کے چچا کو میں نے شہید کیا ہے، حضور کا بہت دکھ ہے۔ وہاں سے بھاگ کے یہ طائف چلے گئے۔ پھر جب طائف والوں کا وفد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو یہ بھی اس وفد کے اندر شامل ہو کر آگے حضور کے پاس، کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ جو وفد ہوتا ہے، جو قاصد ہوتے ہیں، سفیر ہوتے ہیں، ان کو حضور قتل نہیں کرتے۔ جب حضور کے سامنے آئے تو انہوں نے اپنے ایمان کا اظہار کیا، ان کے ایمان کو قبول کر لیا گیا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے کرو کہ تم میرے سامنے نہ آیا کرو، کیونکہ جب تم سامنے آؤ گے تو پھر مجھے اپنے چچا یاد آئیں گے۔ تو یہ بھی حضور کی رحمت تھی ان پر۔ تو یہ پھر ان کو اس بات کا دکھ بھی تھا کہ انہوں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا۔ تو اس جنگ کے اندر جو مسیلمہ کذاب کے خلاف ہوئی، انہوں نے پھر اس مسیلمہ کذاب کو قتل کیا۔ تو پھر اس بات کو یہ فخر سے بیان کیا کرتے تھے کہ اگر میرے ہاتھ سے حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی ہے، کہ جو کہ اللہ کی مخلوق میں بہترین آدمی تھے، تو میں نے ایک بدترین شخص کو بھی قتل کیا ہے۔ جس وقت میں نے حضرت حمزہ کو قتل کیا تھا اس وقت میں کافر تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے توفیق دی کہ میں نے اس کے بدلے میں ایک بدترین شخص مسیلمہ کذاب کو بھی قتل کیا ہے۔ تو امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے، یعنی میری اس خطا کو معاف فرمائے گا۔ حالانکہ مسلمان ہوئے تو ایمان کی وجہ سے جو سابقہ سارے گناہ ہوتے ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال یہ فخر سے بیان کرتے تھے کہ اگر حالت کفر میں نے حضرت حمزہ کو شہید کیا ہے تو حالت اسلام میں نے دشمن اسلام مسیلمہ کو بھی قتل کیا۔ تو اس طرح یہ مختلف لوگ تھے جنہوں نے اس وقت یعنی اعلان نبوت کیا تھا، اپنی نبوت کا اعلان کیا تھا، ان کے خلاف جہاد کیا گیا، ان کو قتل کیا گیا۔ تو باقی جو لوگ مرتد ہوئے تھے سب کے خلاف حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاد کیا، اور کچھ قتل ہوئے اور باقی جو ہیں وہ واپس اسلام کی طرف آئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دین، کہ تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر گیا، کفر کی طرف چلا گیا، تو اس میں اللہ کا کوئی نقصان نہیں ہے، اس کا اپنا نقصان ہے۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم لائے گا جو اس سے محبت کرتے ہیں۔ یحبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّونَهُ، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ اس سے مراد حضرت صدیق اکبر اور ان کا وہ لشکر ہے جنہوں نے مرتدین کے خلاف لڑائی اور جہاد کیا۔ فرمایا اذلۃ علی المؤمنین، وہ مومنوں کے لیے بڑے مہربان اور بڑے نرم ہوں گے، اور اعزۃ علی الکافرین، وہ کافروں پر بڑے سخت اور بڑے بھاری ہوں گے۔ تو ذلہ یا ذلو کا معنی نرم ہونا،
اور عزا یا عزو کا معنی بھاری ہونا، سخت ہونا۔ تو ذلت عام طور پر کہا جاتا ہے کسی آدمی کی بے توقیری کو، کم اس کی عزت ہو، اور عزت والا ہونا یعنی اس کی توقیر زیادہ ہو۔ تو یہ عزت اور ذلت یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایمان والوں کے لیے رکھی ہوئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک معزز اور محترم اور مکرم وہ ہے کہ جس کے دل میں ایمان ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا اور محترم وہ ہے کہ جو تم میں زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں ذلت اگر خود اپنی طرف سے بطور تواضع ہو تو قابل تعریف ہے، یعنی آدمی اپنے آپ کو کم سمجھے، اپنے آپ کو حقیر سمجھے، تو یہ قابل تعریف ہے کہ آدمی اپنے آپ کو وہ حقیر سمجھ رہا ہے، تو یہ قابل تعریف چیز ہے۔ اور اگر کسی دوسرے کی طرف سے کسی کی ذلت ہو تو یہ عذاب ہے، کہ کوئی دوسرا اس کو حقیر یعنی کر دے، تو یہ پھر یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی دوسرے کو اس پر مسلط کر دے جو اس کو یعنی ذلیل کرے اور بے توقیر کر دے۔ آگے فرماتے ہیں ذلت کے مقابلے میں عزت کا لفظ ہوتا ہے۔ اگر عزت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہو تو یہ نعمت اور کمال ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ عزت عطا فرمائے تو یہ کمال ہے، یعنی جو انسان کی فطری عزت ہو۔ اور اصل عزت وہی ہوتی ہے جو انسان کی فطری اور نیچرل ہو، اور پھر انسان اپنے کردار کے ساتھ، اپنے کریکٹر کے ساتھ اس کو ڈیولپ کرتا ہے۔ عزت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا آدمی مطالبہ کرے، کہ دوسروں سے وہ ڈیمانڈ کرے بھائی میری عزت کرو، اور جو ڈیمانڈ کے ذریعے سے، مطالبے کے ذریعے سے، یا دھاندلی اور دھونس کے ذریعے سے جو عزت کرائی جاتی ہے وہ جعلی جھوٹی عزت ہوتی ہے۔ اصل عزت وہی ہوتی ہے جو انسان کی نیچرل ہوتی ہے، خدا داد ہوتی ہے، اور پھر انسان اپنے کردار کے ساتھ اس کو ڈیولپ کرتا ہے کہ لوگ کہیں ہاں بھائی یہ اچھا انسان ہے، لوگ اس کے کردار کی وجہ سے اس کی عزت کریں۔ اصل عزت وہی ہوتی ہے جو مانگ کر لی جائے، ڈیمانڈ کی جائے یا زبردستی کروائی جائے، وہ جعلی عزت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مومنوں کی یہ شان بیان فرمائی، اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین، کہ وہ مومنوں کے لیے تو بڑے نرم ہوں گے اور کافروں پر بڑے بھاری ہوں گے۔ یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں وہ جہاد کریں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے وہ نہیں ڈریں گے، اس سے ان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ یہ دیکھیں گے کہ اللہ رسول کا حکم کیا ہے۔ اب یہاں ایک اور بڑی اہم بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان مرتدین کا، جو مرتد ہوں گے دین سے نکلیں گے، یعنی یہ ایک غیبی خبر تھی کہ ایک وقت آئے گا کہ کچھ لوگ مرتد ہو جائیں گے، اور وہ پوری ہوئی کہ حضور کے وصال کے بعد قبائل عرب میں سے بہت زیادہ جو تھے وہ مرتد ہو گئے۔ اور دوسری خبر غیبی یہ تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو برسر اقتدار لائے گا، فسوف یأتی اللہ، لائے گا یعنی بے قومن، ایسی قوم کو لائے گا، یعنی ایسے لوگوں کو اقتدار عطا فرمائے گا، یحبہم ویحبونہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ محبوب ہوں گے اور اللہ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ اور اس کا مصداق حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کا لشکر، آپ کے وہ ساتھی تھے جنہوں نے ان مرتدین کے خلاف جہاد کیا اور ان کا قلع کما کیا۔ تو گویا اس آیہ مبارکہ میں حضرت صدیق اکبر اور آپ کے لشکر والوں کو
اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ہونے کا پروانہ بھی ملا اور اللہ رسول کی محبت میں ان کا سچا ہونا، اس کا بھی پروانہ مل گیا کہ یہ جو اللہ رسول سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں اس میں یہ سچے ہیں اور اللہ کے محبوب ہیں، تو ان کو اللہ کا محبوب ہونے اور اللہ کی محبت میں سچے ہونے کا بھی پروانہ مل گیا۔ یہی الفاظ ایک حدیث پاک میں بھی استعمال کیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب غزوہ خیبر کے لیے تشریف لے گئے تو غزوہ خیبر میں حضور تشریف لے گئے، حضرت علی اس لشکر سے پیچھے رہ گئے تھے۔ اس لشکر میں جو شروع میں لشکر گیا تو حضرت علی اس لشکر میں شامل نہیں تھے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، بخاری شریف میں یہ روایت ہے، کان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تخلف عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی خیبر، کہ خیبر میں وہ حضور سے پیچھے رہ گئے سے اس لشکر میں شامل نہیں تھے۔ وَكَانَ بِهِ رَمْدٌ، رمد کا معنی ہوتا ہے آنکھوں کی تکلیف، ان کی آنکھوں میں تکلیف تھی، اس وجہ سے وہ اس لشکر میں شامل نہیں تھے۔ فَقَالَ أَنَا أَتَخَلَّفُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر انہوں نے سوچا کیا میں حضور سے پیچھے رہ جاؤں گا، حضور کے لشکر میں شامل نہیں ہوں گا۔ فَخَرَجَ عَلِيٌّ فَلَحِقَ بِالنَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہ نکلے اور حضور کے ساتھ وہ جا ملے، حضور کے ساتھ اس لشکر میں شامل ہو گئے۔ اس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 7 مرتبہ بخاری شریف میں یہ روایت نقل کی ہے۔ 3 مرتبہ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے اور 4 مرتبہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کو روایت کیا امام بخاری نے، اور امام مسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو ان صحابہ کرام کے علاوہ حضرت سعد بن ابی وقاص سے بھی نقل کیا اور حضرت ابو ہریرہ سے بھی نقل کیا۔ غزوہ خیبر میں مختلف قبائل تھے، مختلف وہاں پہ قلعے تھے، بہت سے قلعے فتح ہو گئے۔ ایک قلعہ جو ہے وہ پہاڑ کے اوپر تھا اور بہت مضبوط قلعہ تھا، وہ فتح نہیں ہو رہا تھا، اور جو پہاڑ کے اوپر قلعہ ہوتا ہے اس کو فتح کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ جو لوگ اوپر کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے اوپر سے تیر اندازی، پتھراؤ، سب چیزیں آسان ہوتی ہیں، نیچے سے جا کے جو حملہ کریں گے ان کے لیے وہ مشکل ہوتا ہے، تو وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ضیاء الکرم میں یہ روایت نقل کیا کہ حضور نے ایک دن حضرت صدیق اکبر کو امیر لشکر بنا کے بھیجا اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے۔ دن بھر جنگ ہوتی رہی، وہ لوگ اوپر سے پتھراؤ کر رہے ہیں اور تیر پھینک رہے ہیں، قلعہ فتح نہیں ہوا۔ شام کو لشکر اپنے اپنے خیموں میں واپس آ گئے۔ دوسرے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاروق اعظم کو امیر لشکر بنا کے بھیجا، ان کی سرکردگی میں لشکر گیا، دن بھر جنگ ہوتی رہی، قلعہ فتح نہیں ہوا۔ اب دوسرے دن شام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَأُوتِيَنَّ الرَّأْيَةَ، کل یہ جھنڈا ایسے آدمی کو دیا جائے گا، لَأُوتِيَنَّ الرَّأْيَةَ، کہ رَجُلٌ يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں، ایسے شخص کو یہ جھنڈا دیا جائے گا۔ یفتح اللہ علی یدیہ، کہ اس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالی فتح عطا فرمائے گا۔ لَأُوتِيَنَّ الرَّأْيَةَ رَجُلٌ یفتح اللہ علی یدیہ، مختلف روایات ہیں، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضور نے فرمایا کہ ایسے شخص کو میں یہ جھنڈا کل دوں گا، یعنی امیر لشکر ایسے آدمی کو بنایا جائے گا کہ جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں، اور اس کے ہاتھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ قلعہ فتح فرما دے۔ اب دیکھیے
2 دن تو جنگ ہوتی رہی، قلعہ فتح نہیں ہوا، اب کل کی کیا گارنٹی ہے کہ کل قلعہ فتح ہو جائے گا؟ یہ وہ غیبی خبریں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو دی ہیں کہ کل اب گارنٹی ہے کہ وہ قلعہ فتح ہو جائے گا۔ 2 دن نہیں فتح ہوا ہے، بے شک یہ بات بھی درست ہے، لیکن کل وہ فتح ہو جائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو علوم غیبیہ عطا فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ اب وہ رات ہمارے لیے گزارنی جو ہے وہ مشکل ہوگی۔ فَقَامُوا يَرْجُونَ لِذَلِكَ أَيُّهُمْ يُؤْتَى، سب جو ہے وہ امید کر رہے تھے، کیوں؟ ایک تو یہ گارنٹی ہے کہ وہ قلعہ فتح ہو جائے گا، جو بھی امیر لشکر ہوگا وہ فاتح خیبر ہوگا، اس کے ہاتھ پہ قلعہ فتح ہوگا، کیونکہ حضور نے فرمایا کہ کل فتح ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ فتح دے گا۔ اور دوسرا یہ کہ اس کو پھر یہ بھی گارنٹی مل جائے گی کہ وہ اللہ رسول کا محبوب ہے، یحبہ اللہ ورسولہ، کہ اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں، وَيُحِبُّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، یعنی اللہ رسول سے محبت کے تو سبھی دعوے دار ہیں، لیکن اس کو گارنٹی مل جائے گی، اس کو پروانہ اور سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ یہ اللہ رسول سے محبت کرنے میں سچا ہے۔ اس لیے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہر ایک کی خواہش کہ اس کو جھنڈا ملے، اور رات جو ہے وہ گزارنی مشکل ہوگی۔ ایک روایت میں فَتَطَاوَلْنَاهَا لَهَا، ہم نے اس کا انتظار کیا۔ اور حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں قال عمر بن الخطاب ما احببت الامارۃ الا یومئذ، حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں نے کبھی امارت کی خواہش نہیں کی، لیکن اس دن میں نے امارت کی خواہش کی۔ کیوں؟ حضور نے فرمایا تھا کہ قلعہ فتح ہوگا، اور جو فاتح ہوگا وہ اللہ رسول سے محبت کرنے والا ہوگا اور اللہ رسول کا محبوب ہوگا۔ قال فتصاورت لها، اور میں نے اپنے آپ کو حضور کے سامنے پیش کیا کہ شاید حضور مجھے دیکھ کر رجاء ان ادعا لها، کہ حضور مجھے دیکھ کے مجھے یہ امیر لشکر بنا دیں۔ مسلم شریف کی ایک روایت میں فبات الناس یدوکون لیلتہم، وہ رات صحابہ کرام نے بڑے اضطراب میں گزاری، ایہم یؤتا، ہاں کہ وہ صبح جھنڈا کس کو ملتا ہے، کس کو امیر لشکر بنایا جاتا ہے۔ فلما اصبح الناس غدوا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلہم یرجو ان یؤتاہا، صبح وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، ہر ایک یہ امید کرتے ہوئے کہ اسے ہی جھنڈا مل جائے، لیکن حضور نے فرمایا این علی بن ابی طالب، کہ علی بن ابی طالب کہاں ہے؟ عرض کیا حضور ان کی آنکھیں خراب ہیں، اور وہ تو اتنی آنکھیں خراب ہیں کہ ایک خیمے کے ایک کونے میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا یہ اچھا مجھے نہیں معلوم تھا، چلو کسی اور کو جھنڈا دیتے، فرمایا نہیں، لے کے آؤ۔ بعض روایات میں کہ حضرت علی ایک صحابی کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے آ رہے ہیں، حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ فَبَصَقَ فِي عَيْنَيْهِ فَبَرَأَ مَكَانَهُ حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ شَيْءٌ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک، اپنا تھوک مبارک اپنی انگلی پہ لگا کے حضرت علی کی آنکھوں میں لگا دیا۔ فَبَرَأَ مَكَانَهُ، اسی جگہ حضرت علی ٹھیک ہو گئے، جیسے ہی حضور کا تھوک مبارک لگتا گیا فوراً بیماری تکلیف ختم اور ٹھیک ہو گئے۔
کأنہ لم یکن بہ شیء، گویا کہ ان کو کبھی وہ تکلیف ہوئی ہی نہیں، اس طرح ٹھیک ہو گیا۔ اب یہ دیکھیے تھوک جو ہوتا ہے، تھوک کے اندر جراثیم ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بیماریاں پھیلتی ہیں، اس لیے تھوکنے سے منع کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں لکھا ہوا ہوتا ہے تھوکیے نہیں، کہ تھوک کے اندر جراثیم ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بیماریاں جو ہیں وہ دوسروں کی طرف منتقل ہوتی ہیں، لیکن یہ عام آدمی کا ہوتا ہے۔ نبی کا معاملہ عام آدمی سے بہت بلند ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھوک بھی وہ شفا ہے، اور اس میں بھی بیماریوں سے شفا ہوتی ہے۔ کہ آنکھوں کی بیماری، اگر آج کسی کی آنکھیں خراب ہوں، ڈاکٹر اس کو کوئی ڈراپ، کوئی قطرے دے کے آنکھوں میں ڈالنے کے لیے، تو وہ ڈالے گا، 2-3 دن کے بعد عام طور پر جو میڈیسن ہوتی ہے وہ اپنا اثر کرنا شروع کرتی ہے، پھر جا کے وہ کہیں ہفتے کے بعد ٹھیک ہو سکتا۔ لیکن حضور نے اپنا لعاب دان مبارک لگایا، فَبَرَأَ یا فَبَرِئَ مَكَانَهُ، اسی جگہ فوراً حضرت علی کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں، كَأَنَّهُ حَتَّى كَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ بِهِ شَيْءٌ، کہ گویا کہ ان کو کوئی لم یکم بہ شیء تکلیف ہوئی ہی نہیں، ایسے ہو گیا، فوراً آنکھیں ٹھیک ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے جھنڈا دیا، اور حضرت علی نے عرض کیا حضور نقاتلہم حتی یکونوا مثلنا، ان سے ہم لڑائی کریں یہاں تک کہ وہ مسلمان ہو جائیں۔ فقال علی رسلک، حضور نے فرمایا کہ اپنی نارمل عام حالات، یعنی تم آرام سکون کے ساتھ جاؤ، حتی تنزل بساحتہم، ان کے سامنے میدان میں وہاں جا کے ٹھہرو، ثم ادعوہم الی الاسلام، پھر ان کو اسلام کی دعوت دو، واخبرہم بما یجب علیہم، پھر ان کو بتاؤ کہ مسلمان ہونے کے بعد تم پر کیا کیا چیز لازم ہوگی۔ فواللہ لئن یہدی بک رجل واحد خیر لک من حمر النعم، حضور نے فرمایا کہ اگر تمہاری وجہ سے ایک آدمی بھی مسلمان ہو گیا، تمہاری کوشش، تمہاری ترغیب، تمہاری تلقین کی وجہ سے ایک آدمی کو ایمان کی دولت مل گئی، تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ یعنی دنیا کی دولت سے تمہارے لیے یہ چیز بہتر ہے کہ تمہاری وجہ سے، تمہاری ترغیب سے، تمہاری تلقین سے، اور تمہارے کردار کو دیکھ کر، تمہارے اخلاق کو دیکھ کر، تمہاری تبلیغ کی وجہ سے کوئی آدمی مسلمان ہو جائے۔ یعنی گویا حضور کا فرمان یہ ہے کہ قتل کرنے کی بجائے کسی کو مسلمان کرنے کی زیادہ فضیلت ہے، بجائے اس کی کہ کسی کو قتل کیا جائے، اس کو ایمان کی دولت دی جائے، اس کو مسلمان بنایا جائے، اس کی زیادہ۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جھنڈا لے کے جاتے ہیں۔ اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوجوان تھے، وہ جھنڈا لے کے جاتے ہیں، اور سامنے قلعہ کے سامنے وہ جھنڈا حضرت علی نے جا کے گاڑ دیا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ جب حضرت علی نے وہ جھنڈا وہاں وہ قلعہ کے سامنے گاڑا، تو قلعہ کی دیوار کے اوپر سے ایک شخص، ایک یہودی جو اندر تھے، اس نے پکار کے پوچھا کہ تم کون ہو؟ حضرت علی نے فرمایا انا علی بن ابی طالب، میرا نام علی بن ابی طالب ہے۔ تو وہ شخص جو ہے وہ چیخنے لگا، پکارنے لگا کہ کتاب کی قسم، کتاب سے یا مراد تورات جو ان کے پاس، اس کتاب کی قسم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی ہے، آج تم مغلوب ہو جاؤ گے، آج تم پر فتح حاصل کر لی جائے گی۔ ادھر حضور نے کیا فرمایا تھا کہ کل ایسے آدمی کو جھنڈا ملے گا جس کے ہاتھ پہ فتح ہو جائے گی، اور آج وہ کہہ رہا ہے، جب اس نے حضرت علی کا نام سنا تو وہ چیخ کر کہہ رہا ہے کہ اس کتاب کی قسم، تورات کی قسم جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، آج تم مغلوب ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے کہا بھئی کیسے مغلوب ہو جائیں گے،
قلعہ کے اندر بند ہیں، قلعہ کا دروازہ بند ہے، 2 دن تو وہ لڑتے رہے، پتہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا میں نے پرانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ اس قلعے کو فتح کرنے والے کا نام علی بن ابی طالب ہوگا، تو آج وہ آ گیا ہے، آج تم مغلوب ہوگے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ وہ پھر مشہور ہے لڑائی ہوئی، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ہاتھ کے ساتھ اس خیبر کے قلعے کو اکھاڑ دیا۔ بعد میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ ہم 70 آدمی مل کے اس کو اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ اٹھا نہیں سکتے تھے۔ حضرت علی نے ایک ہاتھ سے اس کو اٹھا کے تو اس کو اکھاڑ دیا، اور پھر لڑائی ہوئی اور وہ قلعہ فتح ہو گیا۔ تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایسا شخص ہوگا یحب اللہ و رسولہ و یحبہ اللہ و رسولہ، کہ وہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پروانہ خیبر کے موقع پہ ملا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو یہ پروانہ عطا فرمایا کہ جو مرتدین کے خلاف، جو دین سے لوگ پھریں گے، ان کے خلاف جہاد کرنے والے جو ہیں وہ کون ہوں گے؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی قوم لائے گا، ایسے لوگوں کو برسر اقتدار لائے گا کہ یحبہم، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّونَهُ، اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اذلۃ علی المؤمنین عزۃ علی الکافرین، مومنوں کے لیے وہ بڑے نرم ہوں گے اور کافروں پہ بڑے بھاری ہوں گے۔ اور یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم، وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے، اور اللہ کی راہ میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ان کو کوئی خوف نہیں ہوگا، اور ان کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ وہ یہ نہیں دیکھیں گے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ یہ دیکھیں گے کہ اللہ رسول کا کیا حکم ہے، اللہ رسول کی رضا اور اللہ رسول کی یعنی خوشنودی کس چیز میں ہے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جسے چاہے، واللہ واسع علیم، اللہ تبارک و تعالیٰ وسعت والا، علم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔